حضرت اویس قرنی ماں کے پیر دبا رہے، جیسی آنسو گرے نا ماں کے پیر پہ، ماں وہ ہوتی ہے یار جو آنسو کی گرمی پہچان لیتی ہے۔ آنسو گرے نا ماں کہتی بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے، کہنے لگے ماں اگر آج اجازت نہیں دی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ماں نے کہا اچھا جا بیٹے، اجازت دی، ایسا کام کر کل میرا ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا۔ اجازت مل گئی، پھر کیا تھا یار، پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، ساری تیاریاں کی، صبح قافلے کے ساتھ نکل گئے، قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا۔ اویس قرنی کہتے میرے پاس وقت کم تھا، میں نہیں ٹھہرا، قافلہ رک گیا، میں دوڑتا رہا، پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پرواہ نہ کی، ریتیلے پتھریلی زمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اویس قرنی پہنچے ہیں۔ اور یار عشق تھا ان کا حضور سے، آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کوئی سیلفی لے رہا ہے گنبد خضرا پہ، کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے گنبد خضرا پہ، حیا آنی چاہیے تجھے، مدینے جا کے بھی فیس بک یاد رہ گئی، مدینے جا کے انسٹاگرام یاد رہ گیا، مدینے جا کے تجھے گنبد خضرا کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی۔ وہ دیکھ اویس آیا ہے مدینے میں، بچوں کو دیکھا کہ کھیلتے ہوئے، کسی کو سینے سے لگا رکھے ہیں، کسی کا ماتھا چوم رکھے ہیں، کہتے ہیں بچوں بڑے نصیبے والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ یہ کہہ کے سینے سے لگایا، کہتے ہیں بیٹے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، مسجد نبوی خالی تھی، کعب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ، حجرہ عائشہ پہ آئے، کاشانہ یکتس پہ دستک دی، اندر سے ام المومنین کی آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہتے ہیں اویس آیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے ملنا ہے، کہا حضور ابھی باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے کب آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے، کہتے ہیں اچھا اگر حضور نہیں تو کم سے کم اتنا کریں آپ پردے میں ہو جائیے، میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے، میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تکتی ہے، اندر ہو جائیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اندر ہو گئی، ایک دیوانہ آیا، پرانے کپڑے تھے، پھٹا لباس تھا، بکھری ہوئی زلفیں تھی، ریت لگی تھی چہرے پہ، ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے ممبر کو چوما جا رہا ہے، کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رکھے ہیں، کبھی بستر کو چوم رکھے ہیں، کبھی دیواروں سے لگ کے رو رکھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے، ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا، کہتے نا دیوانہ آیا تھا، یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں، اتنے میں محبوب تو جہاں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام، ان کی محبتوں کو سلام، امت کی حالت اور خبرداری کو سلام۔ جیسی مسجد میں قدم رکھا ہے فرماتے ہیں عائشہ کا جی یا رسول اللہ کا بتا تو صحیح کون آ کر کے گیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا، بال بکھرے تھے، کپڑے پوسیدہ تھے، پرانا لباس تھا، چہرے سے مجنون لگ رہا تھا، میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا، میرا دیوانہ اویس آیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ دیکھتی نہیں ہو، خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا ہے۔ اب میں کمزور نہیں، ادھر بھی غوث کا بیٹا ادھر بھی غوث کا بیٹا، اب دونوں ہی بازو مضبوط ہو گئے۔ اللہ آپ کو سلام۔ حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر توجہ ہے، تیار ہیں سارے لوگ؟ چلیں اور آگے فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا۔ یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ ہاں حضور کے ایک غلام کے ایک ایک آنسو، ایک ایک قطرے کی خبر ہے، ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو۔ اب توجہ کریں، فرماتے ہیں ابوبکر جی یا رسول اللہ، کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا۔ او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے، حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے، جا میرے اویس کو لے کر کے آ۔ حضرت عمر دوڑے، حضرت ابوبکر دوڑے، لیکن دیر ہو چکی تھی، خالی واپس آ گئے۔ جب خالی واپس آیا یا رسول اللہ نہیں ملے، اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے،
जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प न थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक ये सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार, गए तब भी महबूब को न देख सके। ये चीज तड़पा रही थी वैस को। जब वापस आए दरवाजा बजा। यार, माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोयत ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ। मेरे बेटे को कहा क्या बात है? कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार, बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा करो। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई ना समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस। जी अम्मी। आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे, जिन आंखों के लिए तड़पता रहा अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं। जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे, बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सकी वो कैसे है। जैसी इतना कहा है, चीख निकली है वैसे करनी की। चीख मार के कहते हैं माँ अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता। अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए माँ, तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता। अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बगा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, है या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल ये माँ दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके कहा था मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, ये लो मेरी कमीज, मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की ये भी रिवायत है, रख के दुआ की ये भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई, हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे सुनना बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन है। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसे सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, बिना देखे कहते वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन इसलिए पहचान थी। कहते अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की अबरू ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरत नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते,
کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو، اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا۔ گردن جھک گئی، کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے، میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی، قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی۔ واہ واہ واہ، تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا، میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہے تھے۔ یہ ویسے کہا پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے۔ یہ قمیض تھی، اللہ اکبر، بے قراری تھی۔ ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے، اور وہ جو برسوں ترسا ہو، دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے؟ کہا جی میرے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا، میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے، عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا، یہ ہے عشق۔ کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر۔ دعا کریں۔ اب ذرا سننا، کہتے ہیں دعا کیجئے۔ اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا، یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے۔ پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے۔ آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے۔ کہتے ہیں اللہ اور بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے، آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں، اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے۔ میرے محبوب کا بیٹا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا۔ سنو ویس، جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا، ویسے ولیوں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا۔ یا اللہ کتنی شان والا۔ فرمایا سن، جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی، لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا، جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا، میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے، وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اے اویس، نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی، میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی، عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔